بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حبیب رضی اللہ و زید رضی اللہ کے ساتھ دشمنوں کا فریب۔ سریہ رجی میں صحابہ میں سے 3 آدمی دشمن کی طرف سے امان کے وعدے پر نیچے اتر آئے تھے، یعنی حضرت حبیب، حضرت زید اور حضرت عبداللہ ابن طارق۔ جب یہ لوگ مشرکین کے قبضے میں آ گئے تو انہوں نے اپنا چولہا اتار دیا اور حضرت حبیب اور حضرت زید کو رسیوں سے باندھ لیا۔ یہ تمہاری پہلی غداری ہے کہ تم اللہ کے نام پر کیا ہوا وعدہ توڑ دیا۔ خدا کی قسم، ان مقتولین کا جذبہ میرے لیے کوئی نمونہ اور سبق ہے تو میں ہرگز تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ اس پر انہوں نے ان کو قائل کرنے کی بہت کوشش کی، مگر حضرت عبداللہ نے ان کی کوئی بات نہیں مانی۔ آخر ان لوگوں نے انہیں قتل کر دیا، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، مگر ایک قول کے مطابق حضرت عبداللہ ان کے ساتھ چلتے رہے، وہ انہیں لیے جا رہے تھے۔ جب یہ لوگ مرزہران کے مقام پر پہنچے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ نے ان سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا، پھر انہوں نے اپنی تلوار لی اور ان لوگوں سے کچھ فاصلے پر ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ آخر مشرکین نے ان پر پتھر برسانے شروع کیے، یہاں تک کہ انہیں شہید کر دیا۔ اس کے بعد وہ لوگ حضرت حبیب رضی اللہ اور حضرت زید رضی اللہ کو لے کر روانہ ہوئے اور ذی قعدہ کے مہینے میں ان کے ساتھ میں داخل ہوئے۔ مکے میں قبیلہ بنی حذیل کے 2 آدمی قید تھے، لہٰذا ان لوگوں نے ان دونوں قیدیوں کو قریش کے حوالے کر کے اپنے قیدی ان سے چھڑا لیے۔ ایک قول ہے کہ انہوں نے دونوں کو 50 اونٹوں کے بدلے فروخت کیا، اداس مال کے ذریعے اپنی قیدی رہا کرائے۔ ایک ہے کہ حضرت حبیب کو ایک سیاہ فام باندی کے بدلے فروخت کیا گیا اور بنی حارث ابن عامر نے حضرت حبیب کو خرید لیا۔ یہ اس لیے کہ ایک قول کے مطابق غزوہ بدر میں حضرت حبیب نے حارث کو قتل کیا تھا، جیسا کہ بخاری میں ہے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ بنی حارث ابن عامر میں یہی مشہور تھا کہ جنگ بدر میں حارث کے قاتل حضرت علی تھے۔ جہاں تک ان حبیب ابن عدی کا تعلق ہے تو یہ قبیلہ بنی حزرج کے تھے اور یہ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے، جیسا کہ ارباب مغازی میں سے کسی کے نزدیک بھی یہ بدر میں حاضر نہیں تھے۔ مگر ایک قول ہے کہ اس روایت سے ایک صحیح روایت کی کمزوری اور تردید ظاہر ہوتی ہے۔ پھر میں نے اس سلسلے میں حافظ ابن حجر کا قول دیکھا کہ اس قول سے ایک صحیح حدیث کی تردید ہوتی ہے، پر یہ کہ اگر حضرت حبیب ابن عدی نے حارث ابن عامر کو قتل نہیں کیا تھا تو اولاد حارث کو ان کی خریداری اور اپنے آدمی کے بدلے میں ان کو قتل کرنے سے کیوں دلچسپی ہوتی؟ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آل حارث کو حضرت حبیب کے اپنے مقتول کے بدلے میں قتل سے صرف اس لیے دلچسپی تھی کہ وہ حارث کے قاتل کے قبیلے یعنی گروہ انصار سے تعلق رکھتے تھے۔ جہاں تک حضرت زید کا تعلق ہے تو انہیں صفوان بن امیہ نے خرید لیا۔ واضح رہے کہ حضرت صفوان بعد میں خود بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ صفوان نے زید کو اپنے باپ امیہ کے بدلے میں قتل کرنے کے لیے خریدا تھا، جو غزوہ بدر میں مارا گیا تھا۔ چونکہ یہ ذی قعدہ کا مہینہ تھا جو حرام مہینوں میں سے ہے اور اس کے بعد کے 2 مہینے بھی حرام مہینوں میں سے تھے جن میں خون ریزی حرام تھی، اس لیے ان لوگوں نے ان دونوں قیدیوں کو ایک جگہ بند کر دیا تاکہ حرام مہینے ختم ہو جائیں تو اس کے بعد ان کو قتل کر دیں۔ حبیب رضی اللہ کا اسطرے کے لیے سوال۔ قید کے دوران حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے حارث کی لڑکی سے ایک اسطرہ عارضی طور پر ہی بنی سے طور پر لیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ بنی حارث کی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی سے لے لیا تاکہ اس سے اپنے زیر ناف اور بغل کے بال بنائے۔ اتفاق سے اس عورت کا بچہ کسی طرح حضرت حبیب رضی اللہ کے پاس آ گیا، جبکہ اس عورت کا دھیان دوسری طرف تھا۔ چونکہ حضرت حبیب دشمن کے آدمی تھے اور مقتل کے انتظار میں قید تھے،
اس لیے قدرتی طور پر وہ لوگ خود بھی ان سے دور رہتے اور خاص طور پر بچوں کو پاس نہیں آنے دیتے تھے کہ یقینی طور پر وہ یا تو بچے کو نقصان پہنچائیں گے اور یا اس کو اپنی رہائی کے لیے یرغمال اور ذریعہ بنائیں گے۔ غرض کسی طرح اس عورت کا بچہ حضرت حبیب رضی اللہ کے پاس آ گیا۔ حضرت حبیب رضی اللہ نے بچے کو گود میں بٹھا لیا۔ اس وقت استرا ان کے ہاتھ میں تھا۔ اسی وقت ماں کی نظر بچے پر پڑی اور اس نے اسے اس حال میں دیکھا تو گھبراہٹ اور خوف و دہشت سے اس کا رنگ بدل گیا۔ وہ اس قدر حواس باختہ ہوئی کہ حضرت حبیب رضی اللہ نے اس کی صورت دیکھ کر ہی اس کی دلی کیفیات کا اندازہ لگا لیا۔ حبیب رضی اللہ نے فوراً کہا، کیا تمہیں یہ اندیشہ ہو رہا ہے کہ میں اس بچے کو قتل کر دوں گا؟ میں انشاءاللہ ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت حبیب رضی اللہ نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور اس کی ماں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس بچے کے ذریعے مجھے تم لوگوں پر قابو نہیں دے دیا کہ میں چاہوں تو اس بچے کو قتل کرنے کی دھمکی دے کر خود کو تمہارے ہاتھوں سے رہا کرا سکتا ہوں۔ یہ سن کر بچے کی ماں نے کہا، مجھے تمہارے بارے میں ایسی بدگمانی نہیں ہے۔ حضرت حبیب رضی اللہ نے اسی وقت استرا اس عورت کی طرف اچھال دیا اور فرمایا، نہیں، میں صرف مذاق کر رہا تھا، ورنہ میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ حبیب کی پاکیزگی کے لیے مہلت۔ سیرت ابن ہشام میں یوں ہے کہ ایک عورت کہتی ہے کہ جب حبیب رضی اللہ کے قتل کا وقت قریب آ گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا تم ایک تیز استرا مجھے فروخت کر سکتی ہو تاکہ میں اس کے ذریعے بال صاف کر کے پاک ہو جاؤں۔ اس سے پہلے حضرت حبیب رضی اللہ اس سے کہہ چکے تھے کہ جب میرے قتل کا وقت قریب آئے تو مجھے کچھ مہلت دلوا دینا۔ چنانچہ یہ عورت کہتی ہے کہ جب لوگ ان کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوئے تو میں نے ان کو مہلت دلوائی۔ اس وقت حبیب رضی اللہ نے استرا طلب کیا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے اپنے خاندان کے ایک لڑکے کو استرا دے کر کہا کہ یہ استرا لے کر اندر جاؤ اور اس شخص یعنی قیدی کو دے دو۔ وہ عورت کہتی ہے کہ جب وہ لڑکا کمرے کے اندر چلا گیا تو میں پریشان ہو کر سوچنے لگی کہ خدا کی قسم اس شخص لڑکے کو قتل کر کے اپنا انتقام لے گا اور جان کے بدلے جان لے لے گا۔ پھر جب اس لڑکے نے حبیب کو وہ استرا دیا تو انہوں نے لڑکے کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے، خدا کی قسم جب تیری ماں نے تجھے یہ استرا دے کر بھیجا تو وہ کتنی ڈری ہوگی۔ یہ کہہ کر انہوں نے لڑکے کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ لڑکا اس عورت کا بیٹا تھا۔ اس بات کا اشارہ خود حضرت حبیب رضی اللہ کے اس کلمے سے بھی ملتا ہے کہ جب تیری ماں نے تجھے بھیجا۔ اس کے بعد یعنی عورت بنت حارث کہا کرتی تھی کہ خدا کی قسم میں نے حبیب رضی اللہ سے بہتر قیدی کبھی نہیں دیکھا۔ بنت حارث کہتی ہے کہ ایک روز میں نے دروازے میں سے اس قیدی کو دیکھا اور اس کے ہاتھ میں انگوروں کا ایک خوشہ ہے جسے وہ کھا رہا ہے اور وہ خوشہ آدمی کے سر کے برابر بڑا ہے۔ حیرت یہ تھی کہ نہ جانے وہ خوشہ کہاں سے آیا، جبکہ وہ زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے اور جبکہ مکے میں کوئی پھل نہیں ہوتا تھا۔ ایک روایت میں اس کے یہ لفظ ہیں کہ جب میرے علم کے مطابق اللہ اس سرزمین یعنی مکے میں انگور نہیں کھائے جاتے۔